علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے کہ مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم ہی جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جس سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامعنی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی و روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ وہ مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح و کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد و طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ و اوصاف قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال و اخلاق کی سحرکاری ہے۔ معزز سامعین، حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھی، ایسے واقعات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ خلیفۃ المسلمین ولید ابن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے، تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریق لکھا ہے، اور انگریزی تواریخ اس کو لاڈرک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا، اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان ہزیمتوں اور شکستوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخرکار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیار سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور وہ دونوں فوجیں وادی لقا کے مقام پر اتری، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو۔ پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے،
نہ تم آگے جا سکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو۔ اب صرف خدا کے بھروسے جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ یہ چند واقعات نمونہ کے طور پر بیان کیے گئے، جن سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری، بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے۔ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے۔ جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا۔ شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز ہو جاتے تھے۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی۔ یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر اعتماد و توکل کی برکت تھی، اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پکا ایمان والا بنائے اور اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔